بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4 کلاس آج ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اور وضو جو ہے نماز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان کو نواقض وضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یعنی لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا یا بے ہوش ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اگر وضو کے بعد آپ لیٹ کے یا کسی چیز پہ ٹیک لگا کر سو گئے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کا وضو اس سے ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ بے ہوش ہوئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اگر واش روم گئے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قے کرنا، یعنی آپ کو وامٹنگ ہوئی ہے تو بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جسم کے کسی حصے سے خون کا نکل کر بہہ جانا، بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ بہہ رہا ہے آپ کا خون تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز پڑھتے ہوئے قہقہ لگا کر ہنسنا، یعنی نماز آپ پڑھ رہے ہیں اور اسی دوران آپ زور سے قہقہ لگا کر ہنسے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ہیں مکروہات وضو۔ وضو میں جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں انہیں مکروہات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں شریعت میں، تو ان کو مکروہات وضو کہا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ناپاک جگہ پر وضو کرنا، یعنی کوئی گندی جگہ ہے، پاک نہیں ہے، وہاں پہ وضو کرنا۔ وضو کے دوران فضول باتیں کرنا، یعنی آپ نے خاموشی کے ساتھ وضو کرنا ہے، اس وضو کے دوران فضول باتیں نہیں کرنی۔ وضو اس طرح کرنا کہ پانی کے چھینٹیں خود پر اور دوسروں پر گریں، ٹھیک ہے۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے چھینٹیں ادھر ادھر اڑ رہے ہوں تو یہ بھی بات پسند نہیں کی جاتی۔ دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا اور پاؤں دھونا، یعنی آپ نے جو ہے اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بے ترتیب وضو کرنا ہے، یعنی ہمارے پاس وضو کی ایک باقاعدہ ترتیب ہے، اسی ترتیب نے ہمیں وضو کرنا ہے۔ بے ترتیب، بغیر ترتیب کے ہم نے وضو نہیں کرنا ہے۔ بائیں طرف کے اعضاء کو پہلے دھونا، یعنی لیفٹ سائڈ پہلے الٹے ہاتھ کو دھونا، ٹھیک ہے، پہلے الٹے پاؤں کو دھونا، تو یہ بھی پسند نہیں کی جاتی یہ چیزیں، بلکہ جو سیکوینس، جو ترتیب آپ کو دی گئی ہے آپ کو اسی سیکوینس میں وضو کرنا ہے۔ اب ہے ہمارے پاس وضو کے فوائد۔ وضو کے فوائد کیا ہیں؟ وضو کرنے سے 2 طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، جسمانی فائدے اور روحانی فائدے۔ جسمانی فائدے وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا جسم صحت مند اور اچھا ہو جاتا ہے، اور روحانی فائدے وہ ہوتے ہیں جن سے ثواب اور نیکی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم پڑھیں گے کہ وضو کے جسمانی فوائد کیا ہیں۔ وضو کے جسمانی فوائد ہمارے پاس نمبر 1، وضو کرنے سے وہ تمام اعضاء صاف ہو جاتے ہیں جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں۔ اب ہم 5 ٹائم جو ہے وضو کرتے ہیں دن میں، تو ہمارے جہاں جہاں پانی لگتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ جگہ صاف ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے سے انسان صاف رہتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے سے سستی اور کاہلی دور ہو جاتی ہے، یعنی ایک سستی سی جو ہوتی ہے، پورا دن آپ پڑے رہتے ہیں سستی میں، تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ 5 ٹائم آپ اٹھتے ہیں وضو کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو سستی نہیں ہوتی۔ وضو کے دوران انسان 3 بار کلی کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے، جس سے منہ سے بدبو دور ہو جاتی ہے اور دانت صاف ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آتی جب آپ 5 ٹائم کلی کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ منہ صاف ہو جاتا ہے اور اسمیل نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے روحانی فوائد۔ وضو کے روحانی فوائد کیا ہیں کہ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کرنے سے انسان کے ہاتھوں، آنکھوں اور پاؤں کے گناہ دھلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ، آنکھیں، پاؤں، جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے وہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ باوضو رہنے سے آدمی برائیوں سے بچا رہتا ہے، اور وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء قیامت کے دن خوب روشن اور چمکدار دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وضو کے اس قدر فوائد ہیں۔ چلیں کلاس پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔